तरफ से हमारी तरफ मुंतकिल हुई हैं, हालांकि उनकी है, हमारे इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहेज का क्या ताल्लुक है? जहेज का कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम से। जहेज तो हिंदू इसलिए देता है कि उनके यहाँ मिरास का तस्वुर नहीं है। मैं और आपको मिरास देते हैं, मैं और आपके यहाँ मिरास का तस्वुर है, तो जहेज का क्या मतलब है? इस तरह जितनी भी रस्में हैं ये सब उनकी रस्में हमें मुंतकिल हुई हैं। अब सादा शादी वही होगी जिसको हर एतबार से सादा कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि आसान कर दिया जाए, ताकि आप करें तो कल आपका चचेजाद भाई जो गरीब है वो भी आसानी से कर सके, आपका खालाजाद भाई जो गरीब है वो भी आसानी से कर सके। तो शादी में तो बहुत आसानियां हैं। शादी में एक ये वलीमा है और निकाह है। इस वलीमे के दावत के अलावा मेरे इल्म में
قرآن و حدیث میں کوئی نکاح کے حوالے سے دعوت مسنون نہیں، کوئی عمل سنت نہیں ہے۔ جتنے میں اور آپ عیدوں پہ آگے پیچھے کپڑے دینا، یہ کرنا، انگوٹھیاں چڑھانا، بچوں کے ہاتھوں میں دودھ پلائی کرنا، کھلا کرنا، جتنے مجھے نام نہیں آتے، جتنے بھی رسم ہیں وہ سارے کے سارے وہ بوجھ ہیں کہ جس کے نیچے آج میں اور آپ دب چکے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ اس بوجھ کو اپنی امت سے اتاریں۔ اپنے دور میں انہوں نے اتار دیا نبی علیہ السلام نے، اب دوبارہ ہم نے اس بوجھ کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ خدا را ہمیں چاہیے کہ اپنے ان یہ ہے کہ تقریبات کو حقیقی معنوں میں سادہ کریں، منکرات سے ختم کر دیں، اور اپنے گھروں میں کوشش کریں جہاں ممکن ہو سکے، یا اس طرح کی شادی حالوں میں آتے ہیں تو یہ ہے کہ ایسی کوشش کریں۔ باقی یہ جو ایک تقریب سعید ہے، خوبصورت تقریب ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی کل یہ ہوگا کہ ایک بندہ بلائے گا لاہور سے مولوی صاحب کو، 1 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آئے گا، نعت خواہ کو کراچی سے بلائے گا، یہ خرچہ ایک اور نکل آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ بھائی سیدھا سیدھا کھانا ہے، بہترین کھانا پکاؤ، اللہ نے توفیق دیا ہے، زیادہ کا زیادہ پکاؤ، درمیانی کا درمیانی پکاؤ، بس کھانا کھلاؤ، اور یہی عبادت ہے، کھانا کھلانا سنت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کو بھی آئندہ زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ بہت زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو تلاوت کلام پاک کر لیں، ایک نعت پڑھ لیں یا حمد پڑھ لیں، باقی اس کو اتنا نہ کریں کہ کل یہ ہمارے سر مصیبت پڑ جائے اور لاکھوں اور ہزاروں کے خرچے جو ہے نا ہمارے غریب عوام پر اس طرف سے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہے کہ سنت کے مطابق اپنی شادیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا